السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے آنے میں اب صرف 4 یا 5 دن باقی ہیں، اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ابھی سے رمضان المبارک کی زیادہ سے زیادہ تیاری میں لگ جائیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام تو 2 مہینے پہلے ہی سے رمضان المبارک کی تیاریاں شروع کر دیا کرتے تھے۔ اب دیکھیے، رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اور رمضان المبارک میں آپ کو یہ ایک کام ضرور کرنا ہے۔ اگر آپ یہ ایک کام کریں گے تو پھر اس کی برکت پورے سال آپ کو نصیب ہوگی۔ حدیث پاک سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جس کا رمضان المبارک صحیح طریقے سے گزرے گا، جس کا رمضان المبارک عبادت میں گزرے گا، جس کا رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہوئے گزرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزرے گا، تو پھر جو اس کا اثر ہے، اس کی جو برکت ہے نا، وہ پورے سال اس کی زندگی کے اندر نظر آئے گی۔ اگر اس نے صحیح طریقے سے نمازوں کی پابندی کی ہے، تراویح کا اہتمام کیا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہوئے اس نے زندگی گزاری ہے، اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں لے کر اس نے زندگی گزاری ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ اگر اس نے گزارا ہے تو پھر پورے سال اس کا اثر باقی رہے گا۔ جس طریقے سے حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے آپ کو بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کا اثر اور نماز کی تاثیر یہ ہے کہ اگر آپ نماز کو واقعتاً نماز بنائیں گے، صحیح طریقے سے آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس کے آداب اور رعایت کے ساتھ نماز کو پڑھیں گے، تو پھر نماز کا اثر آپ کی زندگی کے اندر یہ ہوگا کہ آپ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے رکیں گے۔ اب دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بہت سارے لوگ نمازیں تو پڑھتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازیں ان کی زندگی کے اندر ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بے حیائی کے، برائی کے کاموں سے نہیں رکتے، جھوٹ سے نہیں رکتے، لڑائی جھگڑوں سے نہیں رکتے، اور طرح طرح کے گناہ ان کی زندگیوں کے اندر ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نماز جس طریقے سے پڑھنی چاہیے تھی اور جو نماز کے آداب اور رعایت کرنی چاہیے تھی، وہ انہوں نے نہیں کی، جس کی وجہ سے نماز کا اثر ان کی زندگی کے اندر نظر نہیں آتا۔ اگر واقعتاً وہ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھتے تو پھر نماز کا اثر ان کی زندگی کے اندر نظر آتا اور وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے رکتے۔ تو اسی طریقے سے احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس کا بھی رمضان المبارک کا مہینہ صحیح طریقے سے گزرے گا تو پھر اس کا اثر اس کی پوری زندگی پر، یعنی پورے سال اس کا اثر اس کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ اگر اس نے نمازوں کی پابندی کی ہے، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری ہے، تو پھر اس کا اثر پورے سال اس کی زندگی میں نظر آئے گا۔ پھر باقی کے جو 11 مہینے ہیں اس کے اندر بھی وہ نمازوں کی پابندی کرے گا، تلاوت کا اہتمام کرے گا، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا، ذکر و اذکار میں اور تلاوت میں اور عبادت کے جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے کام وہ 11 مہینوں کے اندر بھی ضرور کرے گا، جس کا رمضان المبارک کا مہینہ صحیح طریقے سے گزرے گا۔ تو اس لیے ابھی سے کوشش اور ابھی سے یہ ارادے کر لیجئے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو صحیح طریقے سے گزاریں گے، سارے گناہوں کو چھوڑ کر، ساری نافرمانیوں کو چھوڑ کر، سارے اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرنے والے کاموں کو چھوڑ کر ہم رمضان المبارک کا مہینہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزاریں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ کمنٹ میں ضرور لکھیے اور ارادے اور کوشش بھی کیجئے کہ انشاءاللہ ہمارا مہینہ بالکل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق گزرے گا۔ اب دیکھیے، رمضان المبارک کا مہینہ ایک بہت بڑا مہمان ہے۔ جیسے ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے، کوئی شادی بیاہ ہوتی ہے یا کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو ہم پہلے سے، مہینوں پہلے، سالوں پہلے سے اس کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک بھی تو ہماری زندگی کے اندر سال میں صرف ایک بار آتا ہے، تو اس لیے اس کی تیاری بھی ابھی سے شروع کر دیجیے۔ 4-5 دن ہیں، ابھی سے لگ جائیے، اور جیسے ہی یہ مہینہ آئے تو بس پھر اس پر ٹوٹ پڑیے، اور جیسے ایک بھوکا کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے، اسی طریقے سے اگر ہمارے اندر نیکیوں کی بھوک ہوگی تو پھر ہم بھی اس مہینے کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، اور ٹوٹ پڑنا ہم کو چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اس مہینے کو ہم کو گزارنا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے ہم گزاریں گے تو پھر اس کا اثر پورے سال ہماری زندگی کے اوپر پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس مہینے کو صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کی جو برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، وہ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور پھر پورے سال اس کی برکتوں اور رحمتوں سے ہم سب کو
مالا مال فرمائے۔ تو اگر آپ کا رمضان سے متعلق کوئی سوال ہے تو کمنٹ کیجیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔